رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یوں تو پورا رمضان بہت ہی برکت والا ہے، رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے۔ اس کا ہر گھڑی، ہر نائٹ، ہر ڈے برکت والا ہے، پر رمضان کی فرسٹ نائٹ، پہلی رات کی جو فضیلت ہے وہ کچھ الگ ہی ہے۔ آپ اس بیان کو سنیں اور آگے شیئر کریں۔ بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کی پہلی رات 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کی پوری سورہ، اور سلام پھیرنے کے بعد 10 بار سورہ قدر پڑھے، پھر رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے، تو اسے مرنے سے پہلے 2 میں سے ایک فضیلت نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ جو 2 انعام ہے نا، جن دونوں میں سے کوئی ایک ملے گی، یہ دونوں ہی بڑے کمال کے ہیں۔ فرمایا یا تو اس بندے کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، ہائے ہائے، اور فرمایا دوسری کیا ہے، یا پھر دوسری فضیلت اس کو یہ ملے گی کہ وہ شب قدر کو حاصل کر لے گا۔ تو دونوں ہی سمجھ لے کمال کی فضیلتیں ہیں۔ تو رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری صورت، اور جب پوری کر لے 2 رکعت تو 10 بار سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری صورت، اور اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے، گناہ گاروں کی بن آتی ہے۔ اللہ اس رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو درود پاک کی کیا بات ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود، ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ کون جانے درود کی قیمت، کون جانے درود کی قیمت ہے، عجب در شاہوار درود، جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، نزول قرآن، رب کے مہمان ماہ رمضان کی آمد ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد یہ اعلان ہوگا، مبارک ہو، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی انشاءاللہ عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی، تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کا فیض اٹھا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک، لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر۔ اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں۔ دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے؟ اچھا جناب، جو ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھے گا اسے جناب کورنگی کی ایک بڑی سوسائٹی میں ایک پلاٹ دیا جائے گا، 20 رکعت پوری پڑھے، بندہ کہ 20 کے بعد کہیں گے کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہوں، ایک پورا پلاٹ مل جائے گا ہر سجدے پر۔ کراچی میں نہیں، پاکستان کے پوش ایریا میں نہیں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر دیا جا رہا ہے۔
تو کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں؟ وارے نیارے ہو گئے نا، اتنا آسان، سبحان اللہ۔ اور سنو، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے، کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں، میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے فرشتے، اور وہ بھی کتنے، 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے، آخری رات تو ہے ہی امپورٹنٹ، وہ بعد میں بتاؤں گا، مگر چونکہ ابھی پہلی رات آنے والی ہے نا، فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا، اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ خاص رات ہے، فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے۔ کون سا وقت بڑا سینسٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس، بڑا خوبصورت وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی۔ اور اس مبارک مہینے میں جتنے جمعے ہوں گے، فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے، جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک، یہ جو 24 آورز ہیں، یہ جو دن رات ہے، فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی، وہ گناہگار بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، آپ نے بیان کو سنا، فرسٹ نائٹ کی کیا اہمیت ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور رب تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ فرسٹ نائٹ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اور ہاں دوستو، جو بھی عمل فرسٹ نائٹ کا بتایا گیا وہ بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان میں، اور خاص کر کے رمضان کے فرسٹ نائٹ میں، عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا کریں۔ دوستو، ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔